بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک اور اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے ملک میں مختلف حکومتوں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ اگر کوئی آفیسر کہیں گریڈ 22 میں، زیادہ تر گریڈ 22 میں ہی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کو پھر کسی نہ کسی محکمے کا چیئرمین وغیرہ لگا دیا جاتا، خاص طور سے جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن یا صوبے کے پبلک سروس کمیشن ہو یا پھر وفاق کی پبلک سروس کمیشن ہو، وہاں لگا دیا جاتا، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ جب ریٹائر آپ ایک شخص کو ریٹائر کر دیا تو اس کو جو ہے پھر اس کو آرام کرنے دیں، اس کی جگہ نئے لوگ لائیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک ریٹائرڈ شخص کو جو ہے آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے وہ لگاتے، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے لوگوں کے پروموشن نہیں ہوتے اور پھر لوگوں کو نوکریوں کے موقع نہیں ملتے۔ جو نوجوان ڈگریاں اپنے ہاتھوں میں لیے گھوم رہے ہیں ان کی پھر حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ایک شخص ریٹائر ہو گیا، جب اس کی عمر 60 سال ہو گئی، وہ ریٹائر ہو گیا تو بس اس کو جو ہے آپ اس کو آرام کرنے دیں گھر پہ، مگر اپنے مفادات کے لیے خاص طور سے پبلک سروس کمیشن میں آپ اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو لگائیں، اپنی مرضی کے لوگ لائیں۔ حالانکہ پبلک سروس کمیشن جیسے اداروں میں، ویسے تو ہر ادارے میں جو ہے ایماندار آفیسرز کو لگانا چاہیے، مگر پبلک سروس کمیشن یا کوئی بھی ایسا کمیشن والا ادارہ ہو تو اس میں جو ہے آپ نے ایماندار اور قابل افسران کو لگانا چاہیے۔ مگر یہ ہے کہ چونکہ حکمران خود جو ہے وہ کرپشن سے جو ہے بھرے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اچھے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو کہاں قبول کریں گے۔ اکثر لوگ، اگر کوئی آفیسر ایمانداری سے کام بھی بیچارہ کرنا چاہے تو اس کو یا تو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، کھڑے لائن لگا دیا جائے گا، گھر بٹھا دیا جائے گا۔ وجہ جو اپنی مرضی سے، ان کی مرضی، حکمرانوں کی مرضی سے جو کام نہ کرے تو اس کو کام کرنے دیا ہی نہیں جاتا۔ اب یہ پچھلے تقریباً جو ہے 30-35 سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یعنی کہ 1988 کے بعد سے یہ سلسلہ ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن کا جو ہے وہ بازار گرم ہے اور آفیسرز کو سر عام جو وہ مطلب کھل کر کام کرنے نہیں دیا جاتا اور اپنی مرضی سے۔ یعنی اب تو آفیسر بیچارے جب تک کہ ان کی غلامی نہ کریں، ان کے گھروں پہ حاضریاں نہ دیں تو ان کی نوکریاں جو ہے وہ پکی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے کہ بھائی اب بندہ ریٹائر ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں، لاکھوں کروڑوں روپے اس سے کما لیا، گھر بنا لیا، ہر کام کر لیا۔ اچھا وہ پینشن بھی لے رہا ہے، مزے کی بات یہ دیکھیں، پینشن بھی لے رہا ہے اور یہاں سے نئی تنخواہ بھی لے رہا ہے، مراد بھی لے رہا ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نئی نسل جو ہے ہماری، وہ بیچاری جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے پھر یہ ہے کہ لاکھوں لوگ، تقریباً پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی کہ 15-16 لاکھ نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ یہاں سے ان کو مطلب یہ ہے کہ نوکریاں نہیں مل رہی، یا ان کی تعلیم کا جو فائدہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا تو وہ باہر چلے گئے، یا پھر یہاں کے حالات کو دیکھ کے وہ باہر چلے گئے کہ یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اب ایک شخص نے 30-35 سال، 40 سال نوکری کی، ریٹائرمنٹ لے لیا، اس کے بعد اس کو تمام مہارت مل گئی، آپ نے پھر اس کو عیش عشرت والی زندگی دے دی۔ عام آدمی بیچارہ کہاں جائے؟ بہرحال یہ ہے کہ اچھا ہر محکمے میں، اب اس میں آدمی نام کیا لے، عوام کو سمجھ جانا چاہیے، اشارہ ہی کافی ہے کہ ہر محکمے میں جو ہے وہ ایک ادارہ جو ہے ایسا ہے کہ اس کے تو مطلب جتنے آفیسر ہیں ریٹائر ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کھپا دیا جاتا ہے۔ سول اداروں میں یا چلے اپنے اداروں میں تو ٹھیک ہے، اپنے جو آپ کے پرائیویٹ ادارے، جو اپنے بزنس والے ادارے ہیں اس میں تو چلو ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ باقی سول اداروں میں کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سول اداروں کے لوگوں کو کسی اور ادارے میں بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک ناانصافی ہے۔ اچھا تو اس کے علاوہ سول سروس کی ایک بات میں اور کروں کہ وہاں بھی ایک عجیب کہانی، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ میں سیکٹری ہے، نیچے 2-3 ایڈیشنل سیکٹری ہے، پھر اسپیشل سیکٹری، پچھلی کئی دہائیوں سے اسپیشل سیکٹری کا ایک نیا عہدہ خواہ مخواہ کا اسپیشل سیکٹری، مگر اختیار صرف جو ہے وہ سیکٹری صاحب کو ہے کہ نیچے سے سیکشن آفیسر نے اگر ایک نیچے سے کوئی چیز پٹ اپ کی ہے تو وہ ڈپٹی سیکٹری، پھر ایڈیشنل سیکٹری 1-2-3، اس کے بعد اسپیشل سیکٹری، پھر جا کے سیکٹری صاحب ایڈیشنل کریں گے تو وہ چیز اپروو ہوگی۔ جب سیکٹری نے سیکشن افسر، یعنی اس میں کام صرف 2 اشخاص کا ہے، یا سیکشن آفیسر کا ہے
گریڈ 17 والا یہ سیکشن جو صوبے میں جو ہے 17 کا سیکشن افسر ہے تو وفاق میں 18 گریڈ کا سیکشن آفیسر ہے. صوبے میں سیکٹری 20 کا ہے تو وفاق میں 22 کا. یعنی سیکٹری اور سیکشن افسر کا دو کا کام ہے. بیچ میں جو ہے وہ خواہ مخواہ وہ کہتے ہیں نا، ایک زمانے میں ایک مثال تھی کہ بھائی تو کون بولا میں خواہ مخواہ. تو یہ خواہ مخواہ جو ایڈیشنل سیکٹری، اسپیشل سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری، تو ان کی تو پوسٹیں ختم ہی کر دینی چاہیے. ایک طرف سے آپ ورلڈ بینک، IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان سے آپ پیسے لے رہے ہیں، قرض ادھار لے کے مختلف ملکوں کے جا کے پیر پکڑ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے بینک میں، اسٹیٹ بینک میں اتنا پیسہ ڈال دو تاکہ ہم IMF کو دکھا سکیں کہ جی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. ایک طرف کا آپ کا یہ حال ہے، دوسری طرف سے آپ کے عیاشیوں کا یہ حال ہے. تو آپ محکموں کی تعداد آپ کم کر رہے ہیں. اس میں زیادہ تر لوگ بیچارے دوسرے محکموں میں جو چھوٹا طبقہ ہے ان کو آپ کھپا دیتے ہیں، مگر یہ بڑے لوگوں کو جو ہے آپ کچھ بھی نہیں کرتے. یا آپ یہ کریں کہ ایک محکمے میں وفاق ہو یا صوبہ ہو. اچھا، وفاق میں ایک اور عجیب کہانی ہے کہ جی وہ فیڈرل سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، پھر اس کے نیچے جوائنٹ سیکٹری، پھر ڈپٹی سیکٹری، پھر یہ وہ. اس کی اتنی ضرورت ہے نہیں بھائی. فائل نیچے سے سیکشن افسر پٹ اپ کرتا ہے، سیکٹری تک جاتی ہے، وہ بیچ میں شاید ہی کوئی ایڈیشنل سیکٹری یا اسپیشل سیکٹری کوئی اس پہ کوئی query کرے، کوئی اس پہ آبجیکشن لگایا، ورنہ وہ ایز اٹ از اس نے انیشل کیا، اس نے کیا، دوسرے نے، تیسرے نے، کے پہنچ گیا. خواہ مخواہ کی گاڑیاں، تنخواہیں، پینشن، برات، یہ وہ. تو ایک سیکٹری ہونا چاہیے وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی، اور ایک سیکشن آفیسر. اور نیچے جو کام تو نچلا عملہ کرتا ہے، سب کچھ نیچا. سیکٹری صاحب نے تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھنا ہے اور گاڑی واڑی سہولتیں رہنی ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، باقی معاملہ تو نیچے وہ کام کرتا ہے. لہٰذا ایک سیکشن افسر اور ایک سیکٹری ہونا چاہیے، اور نیچے جو ہے عملہ ہونا چاہیے. باقی یہ سب فضول کی چیزیں سب ختم کرنی چاہیے. اور ریٹائرڈ لوگوں کو جو ہے وہ لگانا ہی نہیں چاہیے. اچھا، ریٹائرڈ لوگوں کو آپ لگا کے دوسروں کی حق تلفی، نہ صرف نیچے جو آفیسرز ہیں ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، بلکہ جو نئی نسل ہے، نوجوان طبقہ ہے، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بیچارہ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے گھومتا رہتا ہے، روز انٹرویو دیتا رہتا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں. اچھا، پھر اب تو یہ ہو گیا ہے کہ چاہے وہ صوبے کا پبلک سروس کمیشن ہو یا وفاق کا ہو، اب وہاں بھی سفارشیں اور یہ سلسلے جاری ہیں. اب وہ عام آدمی پہلے جو مقابلے کا امتحان ہوتا تھا، وہ امتحان وہ بھی چائنا کٹنگ کی طرح ہی ہو گیا. اب وہ وہاں کے بھی افسران آپ دیکھیں کس طرح کے افسران وہاں پہ آ رہے ہیں. پہلے قابل ترین افسران ہوتے تھے، لگتا تھا کہ ہاں یار واقعی کوئی افسر ہے، اور گھر سے وہ کھاتے پیتے ہوتے تھے. اب تو یہاں آ کے وہ کھاتے پیتے بن جاتے ہیں. پھر بہرحال یہ ہے کہ یہ ریٹائرڈ لوگوں کا جو سلسلہ ہے کسی بھی محکمے میں یہ ختم ہونا چاہیے. اور نئی نسل کو، نوجوان نسل جو مایوس ہو رہی ہے اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے، لوگ یعنی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اور جو عام آدمی ہے، متوسط طبقہ ہے، ان کو نوکریاں زیادہ دینی چاہیے. اب بڑا جو آدمی ہے، سیکٹری ہے، فیڈرل سیکٹری ہے، یہ جو بھی بڑے عہدے پہ وہ ریٹائر ہوتا ہے، اس نے تو پہلے سے نوکری کے زمانے میں اپنی سیٹنگ باہر کر رکھی ہوتی ہے. یعنی انہوں نے بچے تو باہر ہی داخل کروانے ہیں، جائیدادیں ان کی سب کچھ باہر ہے، انہوں نے یہاں کیا کرنا. اب پتہ چلا کہ 60 سال کی ایج کے بعد ریٹائر ہوا، آپ نے پھر اس کو کسی کمیشن کا سربراہ لگا دیا، کسی جو ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین لگا دیا، اور نیچے والے بندے جو ہے بیچارے کیا کریں. تو اس سلسلے کو جو ہے ختم ہونا چاہیے. یہ اب کوئی صحیح قسم کے حکمران آئیں گے تو ختم کریں گے. ان کے آگے تو یعنی کہ بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہی ہے، کوئی فائدہ ہے نہیں. انہوں نے کسی کی سننی تو ہے نہیں. ترمیموں پہ ترمیمیں کیے چلے جا رہے ہیں، بس اپنے مفاد کی ترمیمیں. ابھی پچھلے دنوں جو انہوں نے ترمیم کی، اس سے آپ بتائیے عوام کا کیا فائدہ ہوگا. آئینی عدالت صوبے میں بن جائے یا آئینی بینچ بن جائے، وفاق میں بن جائے، تو اس میں عام آدمی کا کیا فائدہ. آئینی کیسز تو بھائی آپ کے ہی ہوتے ہیں، آپ سیاست دانوں کے ہی ہوتا ہے. عام آدمی کا کیا کیس ہوتا ہے؟ عام آدمی کو تو کوئی فائدہ ہے نہیں. نہیں جی، عوام کو فائدہ ہوگا، عوام کو سستا انصاف ملے گا. واہ جی واہ، عوام کو خوب سستا انصاف ملے گا. بڑا آپ نے عوام کو سستا انصاف دے دیا. پہلے چیزیں تو سستی کریں، اس کے بعد سستا انصاف دیں گے. بہرحال یہ بھی عوام کا ایک مطالبہ تھا، ہم تک یہ بات پہنچی تھی کہ جی آپ اس پہ بھی بات کریں، کیونکہ لوگ ہمیں جو ہے وہ اپنے مطالبے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی آپ اس موضوع پہ بات کریں، اس موضوع پہ بات کریں. تو ہم پھر جو ہے وہ خود سے بات نہیں کرتے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں، کیونکہ انڈیویجول طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ سامنے آ نہیں سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ذریعے جو ہے حکمرانوں تک یہ خبر، یہ باتیں، یہ مطالبے پہنچاتے ہیں کہ جی آپ بات کریں. کبھی تو کسی کو خیال آئے گا کہ یار یہ چیز نہ کریں، وہ کریں. اب پچھلے دنوں سنا تھا کہ وفاق میں جو ہے وہ محکمے جو ہے کم کیے جا رہے ہیں. یہ کہ وہ IMF مطالبہ کرتا رہتا ہے، ورلڈ بینک کرتا رہتا ہے، مگر یہ ان کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں
کہ ہاں جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بس وہ ٹیکسوں کی شکل میں عوام کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ 1 روپے 35 پیسے جو ہے وہ ابھی پھر پیٹرول پہ بڑھا دیا، اور ذرا سا کم کریں گے پھر بڑھا دیں گے، پھر کہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا، بہت بڑا عوام کو ریلیف دے دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ان حکمرانوں سے ہمیں کبھی بھی اچھے کی امید تو نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہم مطالبے کر سکتے ہیں، گزارش کر سکتے ہیں، اور کیا کریں۔ ہمارا اب یہی مطالبہ ہے کہ نوجوانوں کو آپ نوکریاں دیں، نوجوان جو ہے بے راہ روی کی طرف نہ جائیں، ملک سے باہر نہ جائیں۔ بڑے اچھے اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے یہاں پہ اچھے یعنی کہ قابل لوگ یہاں پہ ہیں، جو باہر ملک چلے جاتے ہیں، وہاں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، تو وہ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، اسی لوگ پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہی تھا کہ جو ریٹائرڈ لوگوں کو، جو ریٹائرڈ، خاص طور سے جو ریٹائرڈ افسر، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ریٹائرڈ اگر بیچارہ کلرک ریٹائر ہو جائے گا، یعنی کہ 10 11 گریڈ کا، یا اسسٹنٹ یا سپرنٹینڈنٹ وغیرہ 15 16 گریڈ کے، 17 گریڈ کے، ان کو نہیں رکھیں گے، بس وہ 22 گریڈ کے افسر کو ریٹائر ہو اس کو رکھ لیں گے نوکری پہ دوبارہ، مگر نچلے طبقے کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کچھ نہیں، بس اپنے مفادات یہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ آج یہ موضوع تھا، اس کے بعد انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اسی طرح کے عوامی مسائل پہ اور عوامی موضوعات پہ جو ہے ویڈیوز کرتے رہیں گے، اور آخر میں ہم جو ہے اختتام سے پہلے گزارش کریں گے کہ ہمارا AK ڈیجیٹل نیوز اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہم اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔